الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی گئی ہے. اس آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے جو 3 باتیں بیان کی تھیں اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے آ گئی تھی، اور 3 باتیں یہ تھیں کہ اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کو بطور خاص غض بصر کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے. اگرچہ یہ دونوں باتیں اس سے پہلے مردوں کے تعلق سے گزر چکی تھیں اور عورتیں بھی اس حکم میں داخل اور شامل تھیں، لیکن بطور خاص عورتوں کو ان چیزوں کی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے. اس لیے بطور خاص اللہ رب العالمین نے، تاکہ عورتیں اس کا اہتمام کریں، اس کا خصوصی خیال رکھیں، اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ بیان کیا. تیسری بات جو اللہ نے بیان کی تھی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور یہاں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ زینت سے مراد ظاہری زینت ہے. زینت سے مراد عورت کا چہرہ، اس کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ چہرہ اور ہاتھ یہ اصل خلقت کے اندر ہے. اور شریعت کی زبان میں یا قرآن مجید کے اندر جب زینت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بناؤ سنگھار، یا جسے آج کی اصطلاح میں میک اپ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جسے عورت اپنے حسن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اسے زینت کہا جاتا ہے. جیسے مہندی لگانا، سرما لگانا، پازیب پہننا، گلے میں ہار پہننا، انگوٹھی پہننا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زینت کہلاتی ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو زینت جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ خارجی چیزیں ہیں جو اصل خلقت کے علاوہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کر کے جاؤ، یعنی اچھا لباس پہن کر کے جاؤ. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا: قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کر دے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. تو زینت کا تعلق خارج سے ہوتا ہے، باہر کی چیزوں سے ہوتا ہے، اصل خلقت سے نہیں ہوتا. اس طریقے سے اور بھی دیگر آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر آگے آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے پیروں کو نہ ماریں تاکہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھا ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو یہاں بھی زینت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. تو کیا اس کا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو عورت اپنے پاؤں کے اندر پازیب پہنتی ہے یا انگوٹھی پہنتی ہے یا اور مہندی وغیرہ، تو اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے کہ اس کی جو مخفی زینتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں. تو زینت سے مراد اصل خلقت نہیں ہوتا، بلکہ زینت سے مراد ظاہری زینت یا باہر کی زینت مراد ہوتی ہے. اور یہاں زینت سے مراد وہ عورت کا دوپٹہ ہے، یا اس طریقے سے اس کا برقع ہے، یا چادر جو اپنے جسم کے اوپر ڈالتی ہے وہ مراد ہے، یا اسی طریقے سے جو ہاتھ یا پاؤں کے اندر جو مہندی لگاتی ہے اور کسی کو کوئی سامان دیتے ہوئے اس کے ناخن کھل جاتے ہیں
یا انگوٹھی ظاہر ہو جاتی ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ عورت جس کو ظاہر کر دے، اور خود بخود ظاہر ہونے میں اور ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے چہرہ اور ہاتھ مراد نہیں ہے۔ چہرہ اور ہاتھ کا پردہ کرنا تو ضروری ہے، یہ اجنبی کے سامنے چہرے کو پر ہاتھ کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ پردے کا حکم دیا ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی عورتیں کیا کرتی تھیں، لباس پہنتی تھیں، البتہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے ہاتھ کو نہیں ڈھانکتی تھی، یا اس طریقے سے ان کا گلا یا گردن وغیرہ یا کان کی بالیاں وغیرہ یہ ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے مزید یہ حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر، یعنی ان تمام چیزوں کو ظاہر نہ ہونے دو، بلکہ ان کا پردہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں پردے کے اندر آتی ہیں۔ جی ہاں، حجاب کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور ستر اور حجاب کی ایک بات اور بتا دوں کہ تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے، وہ یہ کہ ستر اور حجاب کے اندر فرق ہوتا ہے۔ عورت کا جو ستر ہے اس کا پورا جسم ہے، سوائے اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ کی کلائی اور اس کے پاؤں کے پنجے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام چیزیں عورت کی ستر کہلاتی ہیں۔ اور یہ ستر عورت جو ہے اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ ستر کا پردہ جو ہے شوہر کے علاوہ ہر شخص کے سامنے ضروری ہے، اور حجاب ستر سے زیادہ ہوتا ہے۔ حجاب یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانک لینا، اور ستر کیا ہے عورت کا ستر پورا جسم ہے، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے پنجوں کے۔ مطلب یہ ہوا کہ حجاب ستر سے زیادہ ہوتا ہے، اور حجاب کے اندر عورت پورے جسم کو ڈھانک کر کے رکھتی ہے، چہرے کو بھی، ہاتھ کو بھی، پاؤں کو بھی، اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ اور ستر، یہ عورت اپنے ستر کو شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنی بہن کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، یا وہ لوگ جن سے ان کا شادی کرنا حرام ہے عورت کا، ان کے سامنے بھی ستر کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ کس کو ظاہر کر سکتی ہے؟ جو ستر میں داخل نہیں ہے، جیسے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے پنجے اور ہاتھ کی کلائی، یہ ظاہر کر سکتی ہے۔ تو ستر اور حجاب کے اندر فرق ہے۔ تو حجاب کا شریعت نے حکم دیا، تو حجاب کے اندر چہرہ بھی آتا ہے کہ عورت اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام حالات میں ڈھانک کر کے رکھے گی، اسی لیے احرام کی حالت میں کہا گیا کہ اپنے چہرے کو کھول کر کے رکھے۔ تو یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ عورت کا چہرہ پردے کے اندر آتا ہے، حجاب کے اندر آتا ہے، اور اجنبی کے سامنے اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو کھول نہیں سکتی۔ جو زینت کی چیزیں خود بخود ظاہر ہو جائیں، جیسے اس کا یہ دوپٹہ، اوڑھنی، اوپر کی چادر یا برقع اور نقاب، یہ چیز، یا اس طریقے سے میں نے بتایا کہ انگلی میں انگوٹھی ہے، یا اس طریقے سے انگلی کے اندر اس نے مہندی لگا رکھی ہے، اور کسی کوئی چیز پکڑاتی ہے اور وہ اس کا ہاتھ کا یہ حصہ ظاہر ہو جائے، تو یہ معفو عنہ ہے، کیونکہ وہ خود بخود ظاہر ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی عورتیں اپنے جسم کو ڈھانک کر کے رکھتی تھیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے پیٹ کو یا اپنی پیٹھ کو یا اپنی ران کو یا اپنے پستان کو ظاہر کر کے گھومتی تھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کپڑے پہنتی تھیں۔ کیا ظاہر ہوتا تھا؟ ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ظاہر ہوتے تھے، کان کی بالیاں ظاہر ہو جاتی تھیں، پازیب ظاہر ہو جاتا تھا، یا گلا اور گردن ظاہر ہو جایا کرتی تھی، یہ چیز تھی۔ تو شریعت نے باقاعدہ حکم دیا کہ تمام چیزوں کو ڈھانک کر کے رکھو۔ تو ستر اور حجاب دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حجاب اجنبی کے سامنے حجاب کرنا ہے، شوہر کے لیے کچھ نہیں پردہ، پورا اس کے سامنے عورت ظاہر کر سکتی ہے، اس کی بیوی، اور جو اس کے محرم ہیں ان کے سامنے بھی عورت اپنے ستر کو ظاہر نہیں کر سکتی، صرف چہرہ دکھا سکتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں کے پنجے اور انگلیوں کو دکھا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں اگر ہماری بات رہے گی تو انشاءاللہ جو پردے کا مسئلہ ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہم کہ یہاں پر زینت سے مراد کیا ہے؟ جو زینت خود بخود ظاہر ہو جائے، ظاہری چیزیں، وہ زینت سے مراد ہیں۔ زینت سے عورت کا چہرہ اور ہاتھ مراد نہیں ہے، صحیح قول کے مطابق۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟
वलियज़रिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन, औरतों को चाहिए, हुक्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि वो अपने दुपट्टों को, अपनी ओढ़नियों को अपने गिरेबानों के ऊपर बांध लें या गिरेबानों पर मार लें। खुमुर ये खिमार की जमा है, उसके माने होता दुपट्टा ओढ़नी जो औरत अपने सर के ऊपर रखती है, उसे खिमार कहा जाता है, जिससे वो अपने सर को, सर के बालों को, गर्दन को, चेहरे को, इन तमाम चीज़ों को ढाकती है, उसे खिमार कहा जाता है। अला जुयूबिहिन, जुयूब ये जैब की जमा है, और यहाँ जुयूब से मुराद क्या है? गिरीबान, यानी कमीज का वो हिस्सा ऊपर का जिसमें सर डाल करके कमीज को पहना जाता है, उसे जुयूब कहा जाता है, और वाहिद जैब होती है। तो गिरीबानों के ऊपर यानी अपने गले में, अपनी गर्दन में क्या करें? अपने दुपट्टों को वो क्या करें? उसके ऊपर डाल लिया करें। इसमें भी इस बात की तरफ वाज़े इशारा बल्कि सराहत मिलती है कि औरत के लिए चेहरे का पर्दा करना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया कि अपने गले को और इस तरीके से कान को और गर्दन को और ये जो आगे का हिस्सा है उसको क्या करे? ढाक करके रखे। तो औरत और उसको दुपट्टे से ढाकना है, और दुपट्टा औरत कहाँ रखती है? सर के ऊपर रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से उसको कपड़े को लटकाना है, दुपट्टे को लटकाना है, और जब औरत दुपट्टे को लटकाएगी अपने सर के ऊपर से तो जाहिर बात है उसका चेहरा भी उसके अंदर ढकेगा, तो उसका चेहरा भी ढाकना उसके लिए ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि औरत दुपट्टे को पीछे कर ले और चेहरा खोल करके रखे और अपने गले को में बांध ले, जैसा कि आजकल एक फैशन चल गया है कि वो बल लेती हैं और गले के अंदर उसको लपेट लेती हैं, उनका चेहरा पूरा खुला रहता है। गले से ज़्यादा ज़रूरत है चेहरे का पर्दा करना, बल्कि दोनों को पर्दा करना ज़रूरी है। तो इसलिए इस आयत के अंदर भी इस बात की तरफ वाज़े इशारा बल्कि सराहत मौजूद है कि पर्दे का चेहरा भी औरत के लिए क्या है? करना उसके लिए ज़रूरी है। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब के अंदर बयान फरमाया कि वला, क्या अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से कह दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि अपने ऊपर अपने चादर को लटका लिया करें, चादर को, जलाबीब को लटका लिया करें। बड़ी चादर को जलाबीब कहते हैं, जिलबाब की जमा जलाबीब, लटका लिया करें सर से लेकर के नीचे तक। जाहिर बात जब कपड़ा लटकाया जाएगा तो औरत का चेहरा ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा, लिहाजा औरत का चेहरा भी पर्दे के अंदर उसका करना ज़रूरी है। ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन, ये कम से कम चीज़ है कि इसके ज़रिए से वो पहचानी जाएंगी और फिर उन्हें ईज़ा नहीं पहुँचाई जाएगी। तो इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि औरत को चाहिए कि अपने जलाबीब को, अपने बड़े बड़े चादरों को और इस तरीके से कपड़ों को ऊपर से नीचे अपने ऊपर डाल लिया करें। जैसे अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि अपने दुपट्टे को अपने गिरीबानों पर मार दिया करें, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि कपड़ों को या बड़ी बड़ी चादरों को ऊपर से नीचे लटका दिया करें। किनको अल्लाह ने मुखातब किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहता है कि अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और मोमिन औरतों से कह दो। यानी ये सारे अहकाम मोमिन औरतों के लिए हैं। लिहाजा इसमें इस बात की तरफ वाज़े इशारा मौजूद है कि जो पर्दा करेगी औरत गोया कि मोमिन है, और जो पर्दा नहीं करेगी गोया कि उसके अंदर ईमान के अंदर खलल और कमी है, कामिल ईमान उसके अंदर नहीं है। इसलिए मोमिन औरतों को मुखातब करके कहा गया। तो पर्दा ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये उलमा के इज्तिहादात नहीं है, ये या अरब की तहजीब और सकाफत और कल्चर नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है पर्दा, जो अल्लाह ने सूरह अहज़ाब के अंदर जिसका हुक्म दिया है जी। और हदीस के अंदर तो औरत को पाँव को ढाकने का हुक्म दिया गया कि एक बालिश या उससे ज़्यादा अपने कपड़े को ज़मीन पर लटका करके चलें। तो जिस दीन के अंदर औरत को अपने कदम को जाहिर करने की इजाज़त नहीं दी गई, उस दीन इस्लाम के अंदर चेहरा खोल करके चलने की इजाज़त कैसे हो सकती? खुद आप देखें, जिस दीन के अंदर पर्दे की ओर से बात करने का हुक्म दिया गया औरत को, उस दीन के अंदर चेहरा खोल करके चलने की इजाज़त कैसे हो सकती? खुद आप सोचें कि
قرآن کریم میں حکم دیا گیا کہ پردے کی آڑ سے بات کریں، اور پردے کی آڑ یعنی دیوار کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے، اور اگر آمنے سامنے بات ہو تو ظاہر بات ہے دیوار اور جو کیا نام ہے دروازہ ہوتا ہے آدمی کے جسم کا پردہ ہے، وہ چھپاتا ہے۔ تو اگر دیوار اور دروازہ نہیں ہے، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں چہرے کو ڈھانک کر کے رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ وہ پردہ نقاب یہ آڑ ہوگا اس صورت میں جو اس کے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے گا۔ تو اتنی واضح چیزیں موجود ہیں شریعت کے اندر، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ چہرے کا پردہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ علماء کی اجتہادات ہیں، یہ عربوں کی تہذیب و ثقافت ہے، تو یہ اس کی جو ہے کم علمی پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ لہذا چہرے کا پردہ کرنا بھی اسلام کے اندر ضروری ہے۔ چہرہ عورت صرف ان لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہے جو اس کے محرم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محرم نہیں ہیں ان کے سامنے اور زیادہ پردہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی واضح طور پر بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ محرم کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کے پنجوں کو کھولنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجنبی ہیں جن سے شادی حرام نہیں ہے ان کے سامنے اس سے زیادہ پردہ کرنا ہوگا۔ اب اس سے زیادہ کیا پردہ کرنا ہوگا؟ اس سے زیادہ پردہ چہرے کو ڈھانکنا ہوگا، کیونکہ محرم کے سامنے عورت تو اپنے پستان کو، پیٹھ کو، ہاتھ کو، ران وغیرہ کو نہیں دکھا سکتی، چاہے اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کا باپ ہو، اس کو نہیں دکھا سکتی۔ جب اس کو نہیں دکھا سکتی ہے تو پھر دوسروں کو بدرجہ اولا نہیں دکھا سکتی۔ لہذا جب محرم کے سامنے صرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے تو جو غیر محرم ان کے سامنے چہرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی دین کہتا ہے اور یہی فقہ کہتی ہے اور یہی اسلام کی اصول کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پردے کا چہرہ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رحم اللہ نساء المہاجرات الاول، کہ اللہ رب العالمین پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ نے اس کو نازل کیا تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ لیا اور اس کا انہوں نے دوپٹہ بنا کر کے پہننا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے اور بھی دیگر حدیثیں آتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت کریمہ، تو باقاعدہ انہوں نے اپنی بڑی بڑی چادروں کو دوپٹہ بنایا اور اس طریقے سے وہ یعنی اس کا استعمال کرنے لگیں، چاہے وہ انصار عورتیں ہوں یا مہاجر عورتیں ہوں۔ اور یہی حکم سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم یا نبی کا کوئی حکم ہم تک پہنچے تو انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کے اندر انسان کو جلدی کرنا چاہیے، تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی میں نے پڑھی، آیت نمبر 59، اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ عورتوں کی پہچان ہو، یعنی عورتیں اگر اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھیں گی اور اوپر سے چادر کو لٹکا کر کے رکھیں گی تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مومن ہیں، لہذا ان کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، یعنی اپنے آپ کو ایذا سے بچا کر کے رکھیں گی۔ کیونکہ جو چہرہ کھول کر کے چلتی ہیں عورتیں عام طور سے، اور مرد لوگ انہی پر سیٹی بجاتے ہیں، انہی کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے ہیں اور انہی کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن جو عورت حشمت والی ہوتی ہے، پردے والی ہوتی ہے، اس کا چہرہ وغیرہ ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں، تو لوگ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ عورت باحیا ہے، حشمت والی ہے، اور اس طریقے سے پاک دامن عورت ہے اور عزت دار گھرانے کی ہے، یہ اسی سے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا لوگ انہیں ایذا نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ کافر اور مسلمان کی پہچان بتائی جا رہی ہے ایک طرح کی عورتوں کے اندر، کہ وہ اگر مکمل پردہ کر کے نکلتی ہیں تو گویا کہ ان کی پہچان ہو جائے گی کہ مسلمان عورتیں۔ تو جب یہ ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے عورتوں میں، تو پھر چہرے کا پردہ کرنا مسلمان عورت کے لیے کیوں نہیں ضروری ہوگا؟ کتنی دلیلیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں۔ یہ ساری باتیں آج کے دور میں ہماری مسلمان بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے بڑی عجیب و غریب لگتی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کہ دین ہے اور یہ اللہ رب العالمین اس کے نبی کا حکم ہے، اور اسی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے، اس میں ہماری عزت کی حفاظت ہے، اور اس طریقے سے اسی پر عمل کرنے میں مرد اور عورت کے لیے نجات ہے، دین کے اوپر عمل کرنے میں۔ آج ماڈرن دور ہے، عورتیں کہتی کہ آج کے ماڈرن دور میں یہ ساری چیزیں دقیقاً اسی باتیں لگتی ہیں، پرانی باتیں لگتی ہیں۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ
کہ ہماری نجات دنیا کے اندر بھی ہماری عزت کی حفاظت پردے کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے۔ اور چونکہ عورتوں کی بڑی قیمت ہمارے دین اسلام کے اندر، اس لیے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلام کی غیرت، دین کی غیرت، مرد کی غیرت، عورت کی غیرت کے اپنے چہرے کو دوسروں کے سامنے کھول کر کے نہیں دکھاتی ہے، بلکہ اپنے چہرے کا پردہ کرتی ہے۔ قیمتی چیزوں کا پردہ کیا جاتا ہے۔ انسان دیکھیے پیسے کو کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، کاغذ کہیں بھی پھینک دیتا ہے لیکن پیسوں کو، روپیوں کو نہیں پھینکتا، اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان سونے اور چاندی کو لاکرس میں رکھتا ہے، پیسے کو اکاؤنٹ میں بینک کے اندر ڈالتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بڑا عظیم ہے، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے اسلام کے اندر اس کی طرف رک کر کے دنیا کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس لیے باقاعدہ اس کے اوپر بھی سمجھ لیجیے غلاف ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ عورت کے لیے جو پردہ ہے یہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ سایہ دار درخت ہے جس کے نیچے سے جہاں آدمی کو سایہ ملتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسی پردہ بھی عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ عورت کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور پردے کے اندر چہرے کا پردہ ہی اصل پردہ ہے، کیونکہ یہی فتنے کی جگہ ہے اور یہی خوبصورتی اسی سے عورت کی ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ کم علمی ان کی ہے، اور اسلام کے اصول اور اس طریقے سے اسلام کے جو قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں ان چیزوں سے گویا کہ ان کی گہری واقفیت نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ دین اسلام کے اندر کا یہ حکم ہے، یہ نہ علماء کا اجتہاد ہے، نہ جو ہے عربوں کی تہذیب و ثقافت ہے کہ اسے اجتہاد کہہ کر کے یا ثقافت کہہ کر کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو رب سب کا خالق ہے، جس نے عورتوں کو پیدا کیا، مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کی کمزوریوں کو جاننے والا، مرد کی کمزوریوں اور ان کی چیزوں کو جاننے والا اس رب نے عورتوں کو پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر عورتیں اپنی بھلائی چاہتی ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ان کے لیے اپنے چہرے کا پردہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، وہ اپنی زینتوں کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر جو ظاہر خود بخود ہو جائے۔ وہاں سے کون زینت مراد تھی؟ ظاہری زینت، جیسے جو عورت اپنے جسم کے اوپر کپڑا جو ہے دوپٹہ یا اوڑھنی یا چادر پہنتی ہے، وہ چیز وہاں پر مراد ہے ظاہری زینت۔ اور یہاں پر باطنی زینت مراد ہے، مخفی پوشیدہ زینت، جیسے مان لیجیے کان کی بالی ہے، گلے کا ہار ہے، یا کنگن ہے، یا پاؤں کے اندر پازیب ہے، یا اس طریقے سے اور چیزیں ہیں، یہ سب سرما وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر مراد ہیں کہ عورت کیا اپنی زینت کو، یعنی ظاہری زینت، یہ مخفی زینت، باطنی زینت، اس کو نہ ظاہر کرے مگر اپنے شوہر کے لیے۔ تو شوہر کے لیے کیا ہے؟ شوہر کے لیے سب کچھ جائز ہے، یعنی اس کی شرمگاہ دیکھنا اس کے لیے جائز ہے، ہم بستری اس کے لیے اجازت ہے، تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو مرد دیکھ سکتا ہے، شوہر دیکھ سکتا ہے، شوہر کے لیے مکمل اجازت ہے۔ جی ہاں، تو بعولہ یہ کس کی جمع ہے؟ بال کی جمع ہے، اور بال کے معنی ہوتے ہیں شوہر کے۔ او آبائہن، یا جو ہے اپنے والد کے، جو ان کے والد ہیں ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ کون سی زینت؟ جو میں نے بتایا، وہ زینت جو ہاتھ، پاؤں اور چہرے سے متعلق ہے، اس زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ مردوں کے سامنے کی جہاں تک بات ہے تو تمام زینت کو، جسم کے تمام عضو کو عورت اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ شوہر بھی اپنے تمام چیزوں کو اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو، زینت کو، مخفی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ لیکن باپ کے لیے کیا جائز ہے؟ ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کی جہاں پر عام طور سے زیب و زینت کی چیزیں عورت کرتی ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے دیکھنا، وہ اس کے لیے جائز ہے دیکھنا، جی، کہ وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، یعنی زینت کی جگہوں کو۔ چہرہ یہ زینت کی جگہ ہے، ہاتھ زینت کی جگہ ہے، پاؤں زینت کی جگہ ہے، تو اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے دیکھنا، یہ اپنے شوہر پر اس چیز کو ظاہر کر یہ اپنے باپ کے اوپر، اور باپ کے اندر جو ہے دادا بھی، پردادا بھی، نانا پرنانا سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، سسر یعنی شوہر کا باپ، تو شوہر کے باپ اور شوہر کے دادا
شوہر کے پردادا، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے حکم میں داخل ہیں۔ جی ہاں، ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار وہ کر سکتی ہے، اور زینت کی جگہوں کو جہاں پر عورت عام طور زینت کرتی، ہاتھ پاؤں چہرہ، ان کو ان لوگوں کو دکھا سکتی ہے، کیونکہ ان سے ہمیشہ ملنا جلنا رہتا ہے۔ یہاں بھی اگر اس بات کا حکم دیا جائے تو عورت کے لیے اس کے اندر مشقت ہے، تکلیف ہے، بلکہ تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسی تکلیف ہے جس کی طاقت عورت نہیں رکھ سکتی، اور اسلام اس طرح کی سختی اور تشدد سے پاک ہے، لہذا شریعت نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اور ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، ان کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ بھی، اور ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے جو بیٹے ہیں وہ بھی، یعنی ان کے اپنے حقیقی بیٹے جو ان کے وطن سے پیدا ہوئے، یا ان کے شوہر کے دیگر عورتوں کی اولاد، وہ بھی بیٹے کے حکم میں آتے ہیں، لہذا ان کے سامنے بھی اپنے ان زینت کی چیزوں کو یا جگہوں کو وہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے جو شوہر کے بیٹے ہیں، اس کے پڑپوتے ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ جی ہاں، ایسے جو شوہر کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے یعنی جو نواسے ہیں، پر نواسے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اور اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائی، اب ان کے بھائی چاہے حقیقی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، چاہے اللاتی ہوں، تین طرح کے بھائی ہوتے ہیں، تینوں بھائیوں کے سامنے زینت کی ان جگہوں کو وہ ظاہر کر سکتی ہے عورت۔ حقیقی بھائی یعنی باپ اور ماں دونوں ایک ہوں، وہ حقیقی اور سلبی بھائی کہلاتا ہے، اور اخیافی بھائی اس کو کہا جاتا ہے جس کی جو ہے ماں الگ ہو، اس کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے۔ اللاتی اس کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو اور جو ہے ماں الگ ہو، اس کو اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں جس کے باپ الگ ہوں، یعنی ماں ایک ہو اور باپ دو ہوں، اس کو اخیافی۔ اور اللاتی باپ ایک مائیں دو، اس کو اللاتی۔ اور حقیقی باپ اور ماں دونوں ایک، تو یہ اخوانہن کے اندر سب داخل ہیں۔ جی، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، تینوں قسم کے جو بھائی ہیں ان کے بیٹے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تین قسم کے بھائی کو، حقیقی سلبی بھائی اور اخیافی بھائی اور اللاتی بھائی، تو ان کے جو بیٹے ہیں، چاہے اللاتی بھائی کے بیٹے ہوں، حقیقی بھائی کے بیٹے ہوں، یا اخیافی بھائی کے بیٹے ہوں، ان کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہن کے بیٹے کیا لگیں گے؟ ان کے بھانجے لگیں گے، تو بھانجوں کے سامنے بھی کیا ہے، وہ اپنے زیب و زینت کی جگہوں کو، ہاتھ پاؤں اور چہرے کو داخل جو ہے ظاہر کر سکتی ہے۔ اور اخوات کے اندر تینوں قسم کی بہنیں شامل ہیں، چاہے حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو، تینوں قسم کی بہنیں اس کے اندر شامل ہیں۔ حقیقی بہن کیا؟ جس کے ماں اور باپ ایک۔ اللاتی بہن کون سی ہے؟ کہ باپ ایک مائیں دو۔ اور اخیافی بہن کون؟ کہ باپ دو اور مائیں ایک، اس کو اخیافی بہن کہتے ہیں۔ تو ان تمام بہن کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجوں کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ ہماری گفتگو آج یہیں تک رہے گی، کیونکہ اس کے آگے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ لوگ ہیں جو یعنی کیا نام ہے، عام قسم کے لوگ ہیں۔ جی، اور یہاں پر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جو یعنی جن سے ان کا رشتہ ہے، جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے حلقوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کر کے ختم کر دیا۔ آگے جو لوگ آ رہے ہیں وہ غیر رشتہ دار ہیں، وہ رشتے کے اندر نہیں آتے۔ ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے جن کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ یہاں تک ان لوگوں کو بیان کیا گیا جو عورت کے رشتہ دار ہیں، اور یہاں پر وہ حلقہ ختم ہو جاتا ہے جن کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک یہاں بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو زینت کا اظہار ہے یا زیب و زینت کی جو جگہیں ہیں وہ کہاں ظاہر کرنا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کچھ لوگوں کو بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ ہیں جو محرم ہیں، تو کیا ان کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے؟ جیسے مان لیجئے
کیا نام ہے داماد ہے، داماد یہ محرم ہوتا ہے جی، ساس سے اور داماد کا شادی کرنا جائز نہیں ہے، شادی ہو گئی، خلوت ہوئی نہ ہوئی بیٹی سے تو بھی وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو داماد بھی محرم ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ماموں، ماموں بھی محرم ہوتا ہے، ماموں کے ساتھ بھی بھانجی کا رشتہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 آپ دیکھیں چچا، چچا سے بھی بھتیجی کا رشتہ جائز نہیں ہے، وہ بھی محرم کے اندر آتا ہے، وہ بھی محرم کے اندر آتا ہے۔ ایسے رضائی بہن بھائی ہیں، رضائی بھائی، رضائی بھائی سے شادی جائز نہیں ہے، یا رضائی باپ ہے اسے شادی جائز نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، کیا انہی کے سامنے زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے عورت، یا وہ تمام لوگ جن سے اس کا شادی کرنا حرام ہے ان کے سامنے زیب و زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نہیں، حرام ہونا ایک الگ چیز ہے، محرم ہونا ایک الگ چیز ہے۔ محرم کے سامنے عورت اپنے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر زینت کا اظہار ہے۔ زینت یعنی جیسے گلا ہے، بازیب وغیرہ ہے، یا گلے کے اندر ہار ہے، کان کی بالیاں ہیں، انگوٹھیاں ہیں، یا ہاتھ کے اندر کنگن وغیرہ ہوتے ہیں، یا پاؤں کے اندر پازیب وغیرہ، پائل وغیرہ ہوتا ہے، یہ چیزیں مراد ہیں۔ یہ ہر محرم کے سامنے عورت ظاہر نہیں کر سکتی ہے، یہ انہی لوگوں کے سامنے ظاہر کر پائے گی جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ لہٰذا داماد، ماموں اور چچا، ان سے شادی تو حرام ہے، لیکن ان کے سامنے زیب و زینت کی چیزوں کو وہ اور جگہوں کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بھی دیگر علماء، بہت سارے علماء کا قول یہ ہے، کیونکہ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرمایا، اور یہاں اس آیت جو سورہ نور ہے، سورہ نور کا جو مقصد ہے اصل، وہ عورت کی عزت کی حفاظت، اور اس طریقے سے کیا نام ہے یعنی اس کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی۔ اسی لیے ان مسائل کو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر بیان کیا۔ لہذا اظہار زینت الگ چیز ہے، اظہار زینت الگ چیز ہے، اور پردہ کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لہذا اس کا جو محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی، یہ اور زیادہ اس سے حکم ہے، پابندی ہے۔ یہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، کیونکہ اگر ان کے سامنے زینت کا اظہار کرنا جائز ہوتا، داماد کے سامنے، ماموں اور چچا کے سامنے، تو پھر جیسے یہاں بیان کیا گیا ایسے ان کو بھی یہاں بیان کیا جاتا۔ یہاں بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زیب و زینت کی چیزیں یا اظہار زینت ان لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتا جن کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں کیا گیا، نہیں کر سکتے، کیونکہ زینت، اظہار زینت کا تعلق محرم سے نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو محرم کے اندر نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سامنے زینت کے اظہار کو جائز قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینت کا اظہار کا مسئلہ الگ ہے، اور عورت سے جن کا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اللہ رب العالمین یہاں ان کو بیان کرتا، جیسے یہ بیان کیا کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اور اپنے بھانجوں کے سامنے۔ جب انہی لوگوں کو اللہ نے بیان کیا، یہ سارے کے سارے محرم ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے بیان کیا، باقی محرم کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان محرم کے سامنے عورت اپنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اگرچہ وہ محرم ہے، شادی کرنا ان سے حرام ہے، لیکن ان زینت کی چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں ظاہر کر سکتی؟ کیونکہ اس میں ان کی عزت کی اور زیادہ حفاظت ہے، اور زیادہ حفاظت ہے۔ وہ پردہ جو ہے اپنے چہرے کو کھول سکتی ان کے سامنے، لیکن زیب و زینت کی چیزوں کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ داماد، ماموں اور چچا یا رضائی بھائی وغیرہ ہیں، کیونکہ جو رضاعت ہے یہ نسب اور جو سسرال کا جو رشتہ ہے اس سے کمزور ہے،
یعنی اس کے اندر وہ قوت نہیں پائی جاتی ہے حرام ہونے کی جو قوت ان لوگوں کی ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے. اسی لیے یہاں پر جو ہے رضائی بھائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر کچھ فتنہ آ جائے اور میری رضائی بہن کو دیکھ کر کے، لیکن جو حقیقی بھائی ہوتا ہے اس کے دل و دماغ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں آتی ہے. اس لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زینت کا اظہار ایک الگ مسئلہ ہے، اور عورت کا حرام ہونا، محرم ہونا، مرد کا محرم یا محرم جو مرد ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا جائز نہیں ہے، ایک ساتھ دونوں کو ملا نہیں سکتے. اس لیے عورت زینت کا اظہار صرف ان لوگوں کے سامنے کر سکتی ہے، باقی اور لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرے گی. ہاں ان کے سامنے کیا کر سکتی ہے وہ، چونکہ وہ محرم ہے، وہ اپنے چہرے کو، ہاتھ کے پنجوں کو اور پاؤں کے پنجوں کو صرف ظاہر کر سکتی ہے. لیکن زیب و زینت کی چیزیں، گلا یا کان کی بالی یا اس طریقے سے کنگن یا پاؤں کے اندر پازیب اور پائل، یہ ان لوگوں کے سامنے قطعاً ظاہر نہیں کر سکتی، جبکہ ان لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر سکتی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے اور دیگر علماء. اور یہ بڑی، یعنی اس قول کے اندر بڑی قوت ہے، اس قول کے اندر بڑی قوت ہے، کیونکہ دونوں کے اندر فرق کیا گیا ہے. یہاں زینت کا اظہار کہا گیا اور وہاں شادی حرام ہونا کہا گیا. جو سورہ نساء کی جو ہے، سورہ نساء کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، سورہ نساء کی جو آیت نمبر 23 ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کے اندر حرام عورتوں کو بیان کیا گیا. تو وہاں نکاح حرام کہا گیا، وہاں زینت کا اظہار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے زینت کا اظہار ایک الگ حکم ہے، ایک الگ مسئلہ ہے دین کا، اور جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے دونوں کو خلط ملط کرنا نہیں چاہیے. تو اس قول کے اندر بڑی قوت ہے، اس قول کے اندر بڑی مضبوطی ہے جو یہ قول بیان کیا امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان پر قیاس کرتے ہوئے کہ جن سے شادی کرنا حرام ہے ان کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے. ایک قول علماء کا اس کے اندر یہ بھی ہے. تو یہ اختلافی ایک مسئلہ ہوا، لیکن اس میں زیادہ جو راجح جو بات سمجھ میں آتی وہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ان لوگوں کا جو کہنا ہے وہ زیادہ قوی لگتا ہے، وہ زیادہ راجح لگتا ہے. جی، کیونکہ حرام ہونا ایک الگ چیز ہے، حرام ہونا ایک الگ چیز ہے کہ ان سے شادی جائز نہیں، لیکن زینت کا اظہار ایک الگ چیز ہے. لہذا دونوں کے اندر خلط مبحث سے کام نہیں لینا چاہیے. اسی لیے انہی لوگوں کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کر سکتی. البتہ چہرہ چونکہ حرام ہے، وہ یعنی محرم ہے، وہ ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے. یعنی ساس اپنے داماد کے سامنے چہرے کو کھول سکتی ہے. اس طریقے سے بھانجی اپنے ماموں کے سامنے چہرے کو اور ہاتھ اور پاؤں کو کھول سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں کرے گی. ایسی چچا کے سامنے بھی کھول سکتی ہے، لیکن زیب و زینت کی چیزوں کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. جی ہاں، تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو میں نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. جی، تو جو محارم ہیں ان کے سامنے عورت صرف ہاتھ اور چہرہ کھول سکتی ہے. اور رہا زینت کا مسئلہ کہ زینت کا اظہار کن کے سامنے عورت کرے گی، تو صرف ان لوگوں کے سامنے کرے گی جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اللہ تعالی ہماری خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق دے، زینت کی حفاظت کی توفیق دے، عزت کی حفاظت کی توفیق دے، اور سب کی عزتوں کی اللہ تعالی حفاظ فرمائے، آمین رب العالمین. یہ چونکہ رشتہ داروں کا وہ حلقہ تھا جن کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کو بیان کیا ہے جو رشتہ دار نہیں ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے بھی عورت زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ان کو ہم بیان کر کے اس آیت کی تفسیر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین پر عمر کے آمین. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.